يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، اولاد آدم کے سردار، امام المتقین، شاہ سلطان مدینہ، حبیب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو پیش کرنا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے چند نصیحتیں۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ان 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے تھی وہ آپ علیہ السلام کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بیٹی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی اور اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر انہوں نے تربیت حاصل کی، جبکہ مکہ کا یہ جو ہے رواج تھا کہ جب وہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے باہر سے عورتوں کو، دیہات سے، قریوں سے عورتوں کو بلاتے تھے اور اپنے بچوں کو سونپا کرتے تھے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ وہ خوش نصیب بیٹی تھی جنہوں نے اپنی پیاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت میں رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو نہایت ہی ہمت والی خاتون تھی، جو عابدہ، عبادت کرنے والی، زاہدہ، دنیا سے قطع تعلق کرنے والی، صابرہ، صبر کرنے والی، عالمہ، علم رکھنے والی، فاضلہ، فضیلت والی جو ہے خاتون تھی۔ آئیے انہی خاتون کے جو ہے چند فضیلتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے والد محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتی تھی، اتنی زیادہ محبت کیا کرتی تھی کہ جب کبھی دشمنان اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، پریشان کرتے تو حضرت فاطمہ الزہرا ہمت سے کھڑے ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھ دیکھ کر جو ہے انہیں جواب دیا کرتی تھی۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، وہیں دشمنان اسلام ابو جہل اور ان کا گروہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھاٹے مارتا ہوا، مذاق کرتا ہوا بیٹھا تھا۔
ان میں سے ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد کی پیٹھ پر یا محمد کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھے گا؟ تو ان میں سے ایک خبیث صفت انسان عقبہ ابن ابی معیط نے اپنے کندھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا کہ میں محمد کی پیٹھ پر یا محمد کی گردن پر اوجڑی رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر یا گردن پر وہ اونٹنی کی اوجڑی جو ہے رکھ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ جب یہ بات ان کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو تکلیف سے دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے والد محترم کے پیٹھ سے اس اوجڑی کو نکال کر پھینک دیا اور اپنے ان معصوم ہاتھوں سے پانی ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو پاک صاف کرنے لگی۔ پاک صاف کرنے کے بعد دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھ دے کر انہیں جو ہے جواب دینے لگی اور انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بیٹی ہے جن کی احادیث میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آئیے ایک فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اہل بیت میں سے ہونے کا احساس حاصل ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے ہیں، اس کا اعزاز حاصل ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ علیہ مرط مرحل من شعر اسود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت باہر نکلے، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، فجاء الحسن بن علی فادخلا، اتنے میں حضرت حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، انہیں بھی جو ہے اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمہ، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، انہیں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے نبی نے انہیں بھی اپنی چادر میں لیا اور یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر گندگی سے پاک و صاف کر دے، تم سے جو ہے ہر نجس چیز کو دور کر دے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چادر میں لیتے ہوئے اہل بیت سے جو ہے پکارا۔ یہ بات یاد رکھے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم کو چادر میں لے کر اہل بیت کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہی 5 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ ہم پر یہ تانا دیتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ اہل بیت کی فضیلت کو نہیں مانتے، یا یہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل الحدیث سے زیادہ اہل بیت سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ ان کی فضیلتوں کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے جو داماد ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے جو سسر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن بعض اہل تشیع یا اہل روافظ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہیں ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہے، جیسا کہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کی بیٹی جو اللہ کا دشمن تھا، اس بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا۔
یا ان سے جو ہے منگنی ہوئی، تو یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں، تو فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِّنِّي، بے شک میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یُرِیبُنِی مَا رَابَهَا، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے، وَيُؤْذِینِی مَا آذَاهَا، اس کی تکلیف مجھے تکلیف میں ڈالتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی۔ وہیں ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فمن اغضبها اغضبنی، جو انہیں غصہ دلائے گا، جو انہیں تکلیف دے گا، گویا وہ مجھے تکلیف دے گا، مجھے غصہ دلائے گا۔ یہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیم ٹو سیم اللہ کے نبی کے جیسے بات کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹھا کرتی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت محمد، کہ میں نے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بات کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیٹھنے میں فاطمہ سے زیادہ بڑھ کر کسی اور کو مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی اتنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھنے والی تھی۔ ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی وہ بیٹی اپنے گھر ملنے آتی تھی تو اللہ کے نبی اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے اور ان کو بوسہ لیا کرتے تھے اور لا کر اس جگہ بٹایا کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہیں میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب چلتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا چلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے سیدھی جانب یا اپنی بائیں جانب بٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی، یعنی انہیں راز کی بات کہی۔ اسر الیہا حدیثا فبکت، کچھ جو ہے خاموش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کان میں کچھ بات کہی تو وہ رونے لگ گئی، اس کے بعد ثم اسر الیہا حدیثا فضحکت، پھر جو ہے کچھ دیر کے بعد سرگوشی کرنے لگے، خاموش کچھ کان میں بولنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ تم پہلے جو ہے رونے لگ گئی تھی، اس کے بعد ہنسنے لگی تھی، کیا وجہ تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے نہیں بتایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، دوبارہ میں نے یہی سوال کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ جب میں رونے لگ گئی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَسَرَ أَجَلِي، کہ اے میری پیاری بیٹی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ یہ سن کر جو ہے میں رونے لگ گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے تھے، یہ سن کر میں رونے لگ گئی۔ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي، اور کچھ دیر کے بعد پھر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے میری پیاری بیٹی، میری رخصتی کے بعد میرے خاندان میں مجھ سے ملنے والی سب سے پہلے تو ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی؟ فضحکت بذالک، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں یہ سن کر جو ہے ہنسنے لگ گئی۔ یہ حضرت فاطمہ کی فضیلت ہے کہ آپ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ وہیں میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چند لکیریں کھینچ رہے تھے، ان میں جو ہے 4 لکیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھینچی اور پوچھا، جانتے ہو یہ لکیریں کون سی ہیں؟ جانتے ہو یہ لکیریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ 4 لکیریں کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افضل نساء اہل الجنہ، کہ یہ 4 لکیریں، اللہ کے نبی نے اس کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں، جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہیں، اور ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہا، اور چوتھی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر فضائل تھے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تھے، اور بھی بے شمار چند فضیلتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آئیے خطبے کا جو دوسرا ٹکڑا ہے عنوان کا، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں اپنی پیاری بیٹی کو۔ اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، ہمیں بھی جو ہے بیٹا یا بیٹی کی شکل میں اللہ نے اولاد دی ہے، تو ہم جہاں ان کی دنیاوی کامیابی کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں، وہی اخروی کامیابی کے لیے ہم بھی جو ہے انہیں نصیحتیں کریں۔ جیسا کہ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی اپنی پیاری بیٹی کے لیے، صبح شام دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی پیاری بیٹی کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ صبح شام جو ہے دعا کی تعلیم، دعا کرتے رہنا، جیسا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں تمہیں جو ہے سننے سے وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان تقولی اذا اصبحتی او امسیتی، کہ جب بھی صبح ہو جب بھی شام ہو تو تم جو ہے یہ کہا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو دے رہے ہیں کہ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری ہی رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد طلب کر رہی ہوں، واصلح لی شأنی کلہ، میری ہر حالت کی اصلاح کر دینا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی برابر بھی جو ہے مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یہ دعا کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو دے رہے ہیں۔ وہیں دوسری تعلیم، ہم اور آپ یہ واقعہ ہمیشہ سے جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کاج کی وجہ سے تکلیف جو ہے اٹھایا کرتی تھی۔ بعض جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، آپ کی کمر میں، آپ کے کندھوں میں درد ہوا کرتا تھا۔ بہرحال حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے لیے گھر کے کام کاج میں مدد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام، ایک نوکر، ایک خادم کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ یہ مطالبہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے رکھا، واپس اپنے گھر آئی۔
वापस जब अपने घर आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आने के बाद हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक ग़ुलाम, एक खादिम, एक नौकर का मुतालबा कर रही हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर अपनी प्यारी और लाडली बेटी की खिदमत में आते हैं। उस वक्त हज़रत अली और फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हु सो रहे होते हैं। हज़रत अली कहते हैं कि जब हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके इस्तकबाल के लिए उठ रहे थे, उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आराम करो, लेटे रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बेटी और दामाद के दरमियान में बैठ गए, बेटी और दामाद के दरमियान में बैठ गए और अपनी बेटी को नसीहत करते हुए कहने लगे अला अदुल्लकी अला मा हुवा खैरुल लकी मिन ज़ालिका, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या मैं तुझे उससे बेहतर चीज ना दूं, क्या मैं तुझे उससे बेहतर चीज ना बताऊं जो चीज तू तलब कर रही थी। तू एक नौकर को जो है तलब कर रही थी, क्या मैं उससे बेहतर चीज तुझे ना दूं। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब भी तो अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाए, जब भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ और 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़। कितनी प्यारी तालीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी और लाडली बेटी को मांग क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। लेकिन आज हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हम भी अपने माँ बाप से चाहे वो लड़का हो या लड़की कुछ मुतालबा करते हैं और अगर वो ना दे तो जिद पर अड़ जाते हैं, उन्हें तकलीफ में डाल देते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं कि नहीं हमें यही होना है, अगर ये नहीं दिलाए तो हम जो है घर छोड़कर जाएंगे या हम आपसे बात नहीं करेंगे या हम आपसे नाराज हो जाएंगे। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी एक नौकर को जो है मांग रही थी, अल्लाह के नबी ने नौकर को न देते हुए अल्लाह के जिक्र करने की जो है तालीम दी और हजरत फातिमा नाराज भी नहीं हुई बल्कि कहा हाँ ऐ अल्लाह के नबी, हाँ ऐ अब्बू जान, आप जो बताएंगे हम जो है उसे ले लेंगे। आज हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम अगर अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं, अगर वो देने की ताकत नहीं रखते, जो चीज़ वो दे देते हैं उस पर जो है खुश रहने और राज़ी रहने की कोशिश करें। इसी तरह मेरे भाइयों हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी जहाँ नसीहतें किया करते थे, वहीं अगर उनकी ज़िंदगी में कभी लड़ाई हो जाए, कभी परेशानी हो जाए, कभी शौहर के साथ बहस हो जाए तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह किया करते थे। और वो इस्लाह कैसे, लड़ाई झगड़े की शक्ल में नहीं, गुस्से में नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत में। जैसा कि हज़रत सहल इब्ने साद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अबू तुराब नाम से बहुत मोहब्बत थी। जब भी उनको अबू तुराब कहकर पुकारते तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। वजह क्या है? वजह ये है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी और दामाद को मिलने के लिए गए। जब घर गए तो देखा कि बेटी तो है लेकिन दामाद घर में नहीं है। पूछा कि ऐ फातिमा अली कहाँ है? तो हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा काना बैनी व बैनहु शैउन, मेरे और उनके दरमियान जरा लड़ाई हुई है, मेरे और उनके दरमियान जरा बहस हुई है। फ़ग़ाज़बनी, और वो मुझसे गुस्सा हो गए हैं, मुझसे नाराज हो गए हैं। फलम यकुल इंदी, और घर से निकल गए हैं, मेरे पास आराम नहीं किए हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि बेटी से दामाद नाराज हो गए हैं, लड़ाई हो गई है, तो फौरन एक सहाबी से कहा कि जाओ देखो अली कहाँ है। वो सहाबी गए, देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए हैं, मस्जिद में सोए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चादर में लपटे हुए मस्जिद में सोए हुए हैं और आपके जिस्म पर जो है मिट्टी लगी हुई है। देखिए अल्लाह के नबी को कितनी मोहब्बत थी हजरत अली से, कितनी मोहब्बत थी अपने दामाद से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के जिस्म से मिट्टी को साफ करते हुए, मिट्टी को पाक करते हुए कहा, तुम या अबा तुराब, खड़े हो जाओ ऐ मिट्टी वाले, खड़े हो जाओ ऐ अबू तुराब। अल्लाह अकबर, कितने प्यार से, कितनी शफकत से, कितनी मोहब्बत से अपने दामाद को समझा रहे हैं कि उठो, खड़े हो जाओ। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए तो आपने उनको राजी किया, खुश किया और जो है अपने घर ले जाकर छोड़ दिया। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत हजरत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर से थी। आज हम मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो आप खुद कहते हैं या आप में से बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे ऐसे वाक़यात सुनने में मिलते हैं कि जब अपनी बेटी और दामाद की लड़ाई झगड़ा कभी हो जाता है तो लड़की की माँ या लड़की का बाप कहता है कि जब तक वो नहीं झुकते तुम भी नहीं झुकना, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तुम भी माफ़ी नहीं मांगना। याद रखें, इससे मसले सुलझते नहीं बल्कि इससे मसले और उलझ जाते हैं। इससे आप अपनी ज़िंदगी, अपनी बेटी की ज़िंदगी बना नहीं रहे हैं बल्कि आप अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझा रहे हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, जहाँ अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बेटी को नसीहतें किया करते थे, जहाँ उनके ज़िंदगी में होने वाली लड़ाई झगड़ा की इस्लाह करते थे, वहीं अल्लाह के नबी अपनी प्यारी बेटी को तहज्जुद के लिए जगाया करते थे। अल्लाह, घर में रहे जब नहीं बल्कि शादी होने के बाद जब वो अपने शौहर के घर में है तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाकर नमाज तहज्जुद के लिए जगाया करते थे। मैं आपसे एक बात पूछूं कि चलिए वो तो जो है अपने शौहर के घर में है, आप अपने घर में रहने वाली बेटी को कभी नमाज के तहज्जुद के लिए जगाए हो? चलिए नमाज तहज्जुद न सही, फजर की नमाज के लिए जगाए हो, अपने बेटे को नमाज फजर के लिए जगाए हो कभी? अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों, आप में से अक्सर लोगों के मुंह से यही बात निकलेगी कि क्या करें, हमारे बेटे को उठाने की दूर की बात है, हम खुद नहीं उठते तो हम अपने बेटों को कहाँ से उठाएं। अल्लाह के नबी को देखिए, अपनी बेटी और दामाद को नमाज तहज्जुद के लिए उठा रहे हैं। जैसा कि सुनन नसई की रिवायत है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, दखला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला फातिमा मिनल लैल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास और फातिमा के पास रात के वक्त में आया करते थे। फ़अयक़ज़ना लिस्सलाह, और नमाज तहज्जुद के लिए उठाया करते थे। जब उठाते तो फिर जो है अपने घर को निकल जाया करते थे और अपने घर जाकर रात तक जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। फिर जब उन्हें एहसास होता कि हम अभी उठे नहीं हैं, हम अभी जागे नहीं हैं, फिर से रिटर्न आते, फिर आकर जो है हमें जगाया करते थे और कहा करते थे, क़ूमा फ़सल्लया, उठो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। देखा आपने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी और दामाद को पहली मर्तबा नमाज तहज्जुद के लिए जगा रहे हैं और जब ना उठने पर फिर दोबारा आकर उठा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये माँ बाप के लिए नसीहत है कि वो किस तरह अपने बेटों की सही तरबियत करते हैं। हम और आप बेजार हो जाते हैं, हम और आप जो है बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं कि ये सुधरने वाले नहीं है, छोड़ दो। नहीं मेरे भाइयों, जितना हो सके हम अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को नसीहत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे वालिदैन को और उसके बाद आप तमाम को जो है इस बात पर अमल करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, इसी तरह एक दो वाक़यात हैं छोटे छोटे बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को नसीहत किया करते थे, वहीं दुनियावी खूबसूरती, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत से बचने की भी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आए लेकिन घर में दाखिल नहीं हुए, घर से बाहर ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न जो है वापस चले गए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि वालिद मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मिलने आए थे लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हुए, घर से बाहर ही से निकल गए हैं, जाओ पूछ कर आओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर जो है वहीं से वापस चले गए हैं। लिहाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر آئے تھے، گھر کے اندر نہیں آئے، واپس وہیں سے چلے گئے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی رأیت علی بابھا سترا موشیا، اللہ کے نبی نے کہا میں نے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ ایک پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پردے کے اوپر ڈیزائن بنایا ہوا ہے، اس پردے کے اوپر نقش و نگار ہے، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خوبصورت چیز کو یا اس نقش و نگار کو، اس ڈیزائن کو دیکھ کر جو ہے میں واپس جو ہے چلا آیا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس لیے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیے پیاری بیٹی کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ جاؤ والد محترم سے پوچھو، جو وہ فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر جو ہے ہم عمل کریں گے، جو وہ حکم دیں گے اس حکم پر جو ہے ہم عمل کریں گے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کا کرنا کیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ جو حکم دیں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے اس حکم پر عمل کریں گے، اس فیصلے کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پردے کو نکال دو اور فلاں بستی میں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس غریب آدمی کو یہ دے دو، چاہے تو وہ بیچ لے گا، چاہے تو وہ استعمال کر لے گا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کا پردہ نکال کر اس غریب آدمی کو دے دیتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں جو حکم دیتے ہیں، ہمارے والدین جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہم جو ہے ضد پر اڑ کر ان کی مخالفت نہ کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں تو اس سے بچیں، لیکن اگر وہ آپ کی اچھائی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے نصیحت کر رہے ہیں تو آپ ضد میں اڑ کر ان کی مخالفت نہ کریں، بلکہ خوش دلی سے ان کی باتوں کو مان لے۔ میرے بھائیوں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے چند اور نصیحتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں جو ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا جو ہے نزول کرتا رہے، آمین۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو شفا یاب کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گزر گئے ہیں اگر وہ موحد تھے تو اے اللہ ان کو جو ہے قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، جہنم کی کھڑکیوں کو بند کر دے۔ اللہ ہم تمام کو ایک بنا، نیک بنا، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بغض ہے، نفرت ہے، اللہ اسے ختم کر کے محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ وہاں خیر سے تو مدد کر کے ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔